جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ پاسٹ پیپر جو پبلک سروس کمیشن کنڈکٹ کرتا ہے اس کا پراپر سولوشن اور اس سے آگے جو لیڈنگ کوسچنز بن سکتے ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک پراپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہم دیں گے کہ پی پی ایس سی پیپر کو سیٹ کیسے کرتا ہے اور اس کے کوسچنز کو آپ نے جو ہے وہ پاسٹ پیپر کے کوسچنز کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کوسچن کو ایک کوسچن نہیں سمجھنا، اس کو ایز اے ٹاپک لے کے چلنا ہے، اور پھر آن ورڈ ایک پیپر سے آپ کے کم از کم کتنا کوسچن بینک اور نالج بینک آپ کا بنتا ہے۔ انشاءاللہ آفٹر دس ویڈیو یو وڈ ہیو اے گڈ ریئلائزیشن آف دیٹ۔ لیبر آفیسر کا آج آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے جی، اور اس کے اوپر ہمارے پاس جتنے ہم کوسچنس کلیکٹ کر سکیں آپ لوگوں کے لیے، تو انشاءاللہ ان کو ہم ریکارڈ کرنے والے ہیں، اور آئی سرٹنلی بلیو اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، اور ٹیکنیک آپ کو بتائیں گے کہ پاس پیپر کو سالو کیسے کرتے ہیں تاکہ ون پیپر کو آپ ایزیلی کریک کر سکیں ان بیئر منیمم ٹائم، رائٹ؟ سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس موو ٹورڈس آر مین آبجیکٹیو۔ چلیں، سوال تھا جی روشن سماجی خدمت۔ اب دیکھیں جی، روشن سماجی خدمت ایک کیا ہے جی، ایک موومنٹ ہے، ایک ڈیجیٹل سروس ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ اس ڈیجیٹل سروس میں ہوتا ہے ایکچولی کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جب ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو پراپر چینل کے تھرو اور ویریفائڈ جو اکاؤنٹس ہیں، ویریفائڈ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، تو ان کو یہ ڈائریکٹلی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی روشن سماجی خدمت، ایک ڈیجیٹل سروس ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت، ٹھیک ہے؟ تو ڈپینڈنگ اپون اس کو دیکھ کے اب آپ خود ہی سالو کر سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا تھا۔ اب آگے ہمارے پاس ہے وین اینڈ بائی ہوم واز دی فرسٹ سکسیزفل پاورڈ ایئر فلائٹ میڈ۔ اب یہ آپ کا سوال تھا کہ مطلب کہ ایئر فلائٹ سب سے پہلے کس نے کی تھی، جہاز بنایا تھا وہ یا کیا کیا تھا، مطلب یہ سوال کسی بھی طرح سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے رائٹ برادرز کا سنا ہوگا، اورول رائٹ اور ولبر رائٹ، 1903 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پراپر پہلی جو ہے وہ پاورڈ ایئر فلائٹ جو ہے اس کو انشور کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو رائٹ برادرز کا نام آپ لوگوں نے لازماً سنا ہوگا، سوال کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے انہوں نے پوچھ لیا۔ اب اس میں آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے ڈسکوریز اور انوینشنز والا پورا کا پورا میں نے اس سے قبل لیکچر بنائے ہیں، آپ نے اس کے اوپر دیکھ لینا ہے جی۔ وٹ ٹائپ آف کنجنکشن از دی ورڈ اینڈ؟ اب اینڈ آپ کے پاس کس طرح کا کنجنکشن ہے؟ اینڈ آپ کے پاس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے جو کہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے دو کلازز کو، دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو آپ کی گرامر سیریز ہے، پارٹس آف اسپیچ ہیں، اس کے اوپر ہم نے پراپر ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ ڈفرینٹ پلیسٹ کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، سارے کے سارے پارٹس آف اسپیچ اس کے اوپر ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں، تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ایڈیکویٹ نالج جو ہے وہ مل جائے گا کہ آپ اس طرح کے کوسچنس کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر سکیں۔ اب آگے ہمارے پاس ہے وٹ ڈز دا انالوجی شول آف فش ریفر ٹو؟ ٹھیک ہے، اب شول ہم کس کو بولتے ہیں جی آف فش؟ جب کافی ساری فشز کولیکٹیولی ان کے بارے میں ہم بولتے ہیں، ان کا غول کہہ لو، ان کا جتھا کہہ لو، تو وہ ہمارے پاس جو گروپ ہوتا ہے فشز کا اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ شول بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بفلو کا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، برڈز کا جو اکٹھ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہے، ان سب کو بھی آپ نے کیا کر لینا ہے جی، یاد کر لینا ہے ویسے۔ ہو گیو دا ٹو نیشن تھیوری ان ماڈرن پولیٹیکل سائنس؟ تو سر سید احمد خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری کو، اور سر سید احمد خان کے اوپر ایک پراپر لیکچر ہم لوگ آلریڈی بنا چکے ہیں، آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ؟ اس کے علاوہ ون پیپر کی مکمل پریپریشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایل ایم ایس جو ہے اس کے اوپر ہم نے تمام سبجیکٹس کی ون پیپر کے لیے مکمل تیاری کروا دی ہے، تمام سبجیکٹس کی وہاں پہ تیاری ہے، ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں، ان لمیٹڈ اس کی ایکسیس ہے، آپ اس کو سال یوز کریں، 2 سال یوز کریں، جب تک آپ کا پیپر نہیں کریک ہوتا آپ اس کو یوز کرتے رہیں۔ تو وہ ایل ایم ایس ہے، وہاں پہ آپ کے 8 سبجیکٹس کی تیاری ہے۔ اگر آپ اس کی سبسکرپشن لینا چاہتے ہیں تو آپ گیون کانٹیکٹ پہ رابطہ کریں، اور وہاں سے آپ کی مکمل ون پیپر کی تیاری ہو جائے گی۔ وچ سٹی از نون ایز دا سٹی آف لائٹس؟ تو گلوبلی دیکھیں تو ہمارے پاس پیرس ہے، اور پاکستان میں دیکھیں تو کراچی ہے جی۔ روشنیوں کا شہر ہم کسے بولتے ہیں جی؟ کراچی کو بولتے ہیں۔ باقی اس طرح آپ نے ڈفرینٹ مطلب کہ سٹیز کے نام کر لینے ہیں، مطلب کہ مساجد کا شہر کسے بولتے ہیں، اور پنک سٹی کسے بولتے ہیں، اس طرح کے جو ایپیتھیٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان وچ ایئر دی فرسٹ سینسس کنڈکٹیڈ؟ پاکستان میں 1951 کے اندر پہلا سینسس ہوا تھا۔ پھر اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے جو ایل ایم ایس کے اندر جو آپ کا پاکستان اسٹڈیز ہے اس میں مکمل فرسٹ سینسس کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے کہ ایسٹ پاکستان کی کتنی آبادی تھی، ویسٹ پاکستان کی کتنی آبادی تھی، اور باقی ہسٹری کیا تھی،
ایل ایم ایس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ کے ایس ڈی او کا جو جی کے کا پیپر آنا ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی ون پیپر کی جی کے کی، یا آپ کے ون پیپر کی جنرل ون پیپر آتا ہے پی پی ایس سی کا، انشاءاللہ وہاں سے ایل ایم ایس سے آپ کی مکمل پریپریشن ہو جائے گی. ہو واز دی تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ ونس اگین یہ آپ کا پاکستان افیئرس کا کوشچن ہے. پاکستان افیئرس کے اوپر ان ڈیٹیل میں نے پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن سارے لیکچرز بنائے ہیں جی، وہ بھی آپ ایل ایم ایس سے لے سکتے ہیں جی. یہ محمد علی بوگرا صاحب ہیں. واٹ از دی حدیث نریٹڈ بائی سکسیسز آف دی کمپینینس؟ تو اس کو حدیث آف تابعین بولتے ہیں، جو تابعین نے جو آگے پہنچائی ہوتی ہے. اور یہ اسلامیات کا سوال ہے. احادیث اس کی ڈفرینٹ ٹائپس، اور جو مشہور محدثین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، خلافت راشدہ، بنو عباس، بنو امیہ، ان کے اوپر اسلامیات کا ہم نے پراپر آپ کی مکمل پریپریشن موجود ہے ون پیپر کے حوالے سے ایل ایم ایس کے اوپر. اس ایل ایم ایس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی مکمل پریپریشن آپ لوگ کر سکتے ہیں جی. آگے ہے جی، واٹ از دی حدیث کالڈ وچ ہیز نیومرس نریٹرز؟ جس کے بہت سارے راوی ہوں اور وہاں پہ جھوٹ نہ بولا جا سکتا، اس کو متواتر حدیث بولتے ہیں. اگلا سوال ہے جی، آئی ایم ایف کے مطابق جی ڈی پی ہماری جو گروتھ ہے اس کا اندازہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ تو اراؤنڈ 3%. ویسے ہمارا ٹارگیٹ ہے 3.6% جی، ٹھیک ہے. اور جی ڈی پی ہمارے پاس جو آئی ایم ایف کے مطابق 3 ہے جی. اور یہ جو ہمارا کرنٹ افیئر ہے، اور اس میں اکانومی اور جو کرنٹ افیئرس کے جتنے بھی ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں پاکستان کے، وہ بھی ہم نے پہلے ریکارڈ کر کے آپ کو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچا دیے ہیں سارے، ٹھیک ہے. وچ آربیٹریٹر، یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کون آربیٹریٹر بنا تھا 1965 کی وار کے بعد؟ تو یہ ایکچولی رشیا ہے جی. رشیا آربیٹریٹر بنا تھا جب تاشکند ایگریمنٹ ہوا تھا. تو اس وقت تاشکند اسی کا حصہ ہوا کرتا تھا نا، رشیا کا. اگلا سوال ہے، ان وچ ایئر ڈیڈ یحییٰ خان انٹروڈیوس لیگل فریم ورک آرڈر؟ تو 1970 کے اندر، 1970 کے اندر ایک لیگل فریم ورک آرڈر تھا. آپ یوں کہہ لو کہ یہ ایک طرح کا منی کانسٹیٹیوشن تھا جی. رولز اینڈ ریگولیشنز تھے جس کے مطابق جو ہے وہ اسٹیٹ کو چلایا جا رہا تھا. جب آپ یوں سمجھیں کہ جو پہلا جو کانسٹیٹیوشن جو دوسرا تھا، اگر اس کو اینل کر دیا گیا تو آن وچ ڈیٹ ڈیڈ انڈیا ریووک دی اسپیشل اسٹیٹس؟ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا، اس کو چینج کر دیا. اس کو انہوں نے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا. اب آگے انڈیا میں کتنی اسٹیٹس ہیں، کتنی یونین ٹیریٹریز ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز یہ اسٹوڈنٹس. کشمیر کا مسئلہ کیا تھا، لائن آف کنٹرول کیا ہے، گرین لائن کیا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کیا ہے، آل آف دیز تھنگز ہیو بین ان ڈیٹیل ڈسکسڈ ان ایل ایم ایس. تو آپ وہاں پہ جائیں، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو مکمل تیاری ہو جائے گی آپ کی ون پیپر کی. اور یقین جانیں بالکل بیئر منیمم پرائس، یہ ہماری طرف سے ویلیو ایڈیشن ہے آپ لوگوں کی تیاری کے لیے. آگے چلیں جی. اب آگے سوال ہمارے پاس ہے جی، ہو واز دی سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان؟ تو اپریل 2025 میں کون ہے جی؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جی. تو جسٹس عائشہ ملک جو ہیں یہ سپریم کورٹ کی فیمیل چیف جسٹس ہیں جی. اس سوال کا جواب یہ ہے جی. آگے ٹیئرڈ سٹنگ کس میں ہوتی ہے جی؟ یوزلی ہمارے پاس پرومیننٹ ایگزامپل اس کی اسٹیڈیمز ہی ہیں، اس کو ایمفی تھیٹرس بھی بولتے ہیں. تو یہ یوزلی کرکٹ کے اندر ہوتی ہے جی ہمارے پاس ٹیئرڈ سٹنگ جو ہوتی ہے. ہو واز دی بی بی سی اسپورٹس پرسنالٹی آف دی ایئر 2020؟ لیوس ہیملٹن، ٹھیک ہے. ہو از دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آف 2025؟ تو یہ جج یو جی لواسوا جو ہیں وہ اس کے کیا ہیں جی؟ پریزیڈنٹ ہیں. اوکے، اف دا ٹمپریچر انکریزز بائی 1%، 1 ڈگری ان دی ایٹماسفیئر، وٹ ایلس ول انکریز کورسپونڈنگلی؟ اگر ایٹماسفیرک تو جو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس میں یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس کا. وٹ ڈز ایبریویشن بی ای سی اے اسٹینڈ فار؟ بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ. آگے یو این اسٹینڈ فار کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے، یونائٹیڈ نیشنز. اس کے اوپر پراپر لیکچر بھی موجود ہے، اس کے اوپر پراپر ایسے بھی ہم نے بنا دیے آپ لوگوں کے لیے. ہمالیہ رینج کہاں کہاں سے گزرتی ہے جی؟ 5 کنٹری سے گزرتی ہے ٹوٹل جی. پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان اور چائنا. پانی پھیرنا جی ہے یہ لوکل ٹرم ہم ویکسین کے لیے یوز کرتے ہیں. کس کی؟ اسمال پوکس کی ویکسین. تو پینسلین کس نے جناب کی تھی انوینٹ؟ الیگزینڈر فلیمنگ نے 1928 کے اندر. یہ آپ کا جو کیا اسے بولتے ہیں ایوری ڈے سائنس کے اندر یہ ساری چیزیں پینسلین کے اوپر، اینٹی بائیوٹکس کے اوپر، ویکسین کے اوپر، وائرل ڈیزیزز کے اوپر، بیکٹیریل ڈیزیز کے اوپر، ایوری تھنگ ہیز بین ڈسکسڈ ان یور ایل ایم ایس. انڈرسٹینڈ جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ون پیپر کی تیاری ہو جائے، کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ ایل ایم ایس پہ جائیں اور وہاں سے مکمل پریپریشن آپ لوگ کر سکتے ہیں.
پاکستان کا فرسٹ 5 ایئر پلان کب آیا تھا جی؟ 1955 کے اندر آیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس میں سارے اسٹیٹسٹکس بھی بتائے ہوئے ہیں. پھر جو دوسرا 5 ایئر پلان تھا، پھر تیسرا جو تھا جس میں 65 کی وار سٹارٹ ہو گئی تھی، جنگ شروع ہو گئی تھی، بیٹل ہماری سٹارٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی پوری بات کی گئی ہے. آپ کا پوسٹ پارٹیشن ہے جی، آپ کا پاکستان افیئرز ہے، اور ان ڈیٹیل میں نے ہر چیز آپ کو LMS میں بتا دی ہے. اگر آپ اس میں پوری اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ونس اگین یو ول ہیو ٹو ٹیک دیٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ. ہو انوینٹیڈ ویکسین فار اسمال پاکس؟ ایڈورڈ جینر ہیں جی، 1796 کے اندر، ٹھیک ہے. کیسے انہوں نے کیا وہ ساری ڈیٹیل میں نے ادھر بتائی ہے. LCM کیا ہے جی؟ 36 کا اور 30 کا، تو یہ 180 ہے. سمجھ آ گئی بات کی. ابھی یہاں سے آپ نے صرف کراس چیک کرنے ہیں اپنے کوشچنس. ایوڈ بولتے ہیں جی بہت جو انتھوزیاسٹک ہو، جوش جو شیلا ہو، جذبے جس میں فل ہوں جی. انسیڈیس بولتے ہیں جی سٹل کو، چلاک کو، اور یہ کہیں نہ کہیں ہارمفل بھی ہوتا ہے، ٹریچرس بھی ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا. ظہیر احمد بابر صاحب کہاں انہوں نے وزٹ کیا تھا؟ ویسے گلف ریجن میں گئے تھے جی، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس میں اسی سے دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا آپ نے ونس اگین اس کو کنفرم کر لینا ڈیپینڈنگ اپون یور اون کوشچنس. وچ پرسنالٹی ان ساؤتھ افریقہ ورکڈ اگینسٹ اپارتھیڈ؟ اپارتھیڈ کیا بولتے ہیں جی؟ تقسیم کر دینا رنگ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ. تو یہ اپارتھیڈ جو جا ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا، اور یہ نیلسن منڈیلا نے اس کو آ کے کیا کیا تھا؟ ختم کیا تھا. ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، ان کو نشان پاکستان بھی دیا گیا تھا. ان کی جو ہے بایوگرافی کون سی تھی، آٹو بایوگرافی کون سی تھی، یہ ساری باتیں جو ہے پاس پیپر سیریز کے اندر بھی میں نے کی ہیں، اور آپ کے LMS کے اندر بھی یہ چیزیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں. واٹ از دی ہائیسٹ پوائنٹ آف تنزانیہ؟ تو ماؤنٹ کلیمنجارو جو ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ آف تنزانیہ ہے. وچ گیس از یوز ٹو پریزرو سیلز اینڈ ٹیشوز ان بایولوجیکل لیبارٹری؟ تو یہ لیکوڈ نائٹروجن جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. دا ڈائنگ مین کرائڈ ہیلپ می، ہیلپ می. ابھی آپ کا انگلش کیا ہے جی؟ نریشن ہے جی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے آپ کا. تو ڈائنگ مین کرائڈ فار ہیلپ. آپ کی نریشن کے رولز کیا ہیں، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیا ہیں، ایکٹیو پیسیو کیا ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ ساری چیزیں آپ کو انگلش کے جو 1 پیپر کی پریپریشن ہے LMS کے تھرو اس میں نے بتا دی ہیں. The sum of two numbers is 28 and their difference is 10. What are numbers 19 and 9? What is an arena with tiered seats called؟ یہ ایمفی تھیٹر ہوتا ہے جی. کاسا ہمارے پاس کیا ہے جی؟ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے. 1000 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے. تو انرجی پروجیکٹ ہے جی. اس میں آپ کی جو ہے نا ہائیڈرو انرجی ٹرانسفر ہونی ہے جی. کہاں سے؟ کرغزستان سے تاجکستان، وہاں سے افغانستان، اور پھر پاکستان، ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس ہے ML1 پروجیکٹ ہے ہمارا جی. مین لائن 1 ریلوے پروجیکٹ ہے کراچی سے پشاور تک، اور یہ سی پیک کے انڈر بن رہا ہے جی. اور ہو روڈ دی فلیپ آف دس بک؟ فلیپ بولتے ہیں یہ جو کتاب ہوتی ہے، کتاب کے ساتھ یہ ایک پہلا صفحہ سا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی اپنے جو ہے نا تاثرات، یا مین جو رائٹر ہے وہ اپنے تاثرات لکھتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ پیس آف پوئٹری یا پروز لکھتا ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ فلیپ ہوتا ہے. جسٹس عائشہ ملک کون ہیں جی؟ فیمیل جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ ہے جی. ونس اگین آپ کا BECA. ان ایز بیز کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ جو بار بار کوشش کر رہا ہو، مشقت کر رہا ہو بار بار، ٹھیک ہے. ایٹ سکسز اینڈ سیونز مطلب کنفیوژن میں، ڈس آرڈر میں کوئی چیز چھوڑ دینا. کس میں جی سب سے زیادہ لیکس ہیں US کی اسٹیٹ میں؟ الاسکا کے اندر سب سے زیادہ کیا ہیں جی؟ اسٹیٹس ہیں آپ کی. افریقہ میں ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ ماؤنٹ کلیمنجارو. یہ اتنے لیبرز کون سے کنٹری نے پاکستان سے مانگے ہیں جی؟ سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ نے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا ڈائسپورا وہاں پہ، اور واپس وہ ریمیٹنسز بھیجتا ہے. اب لگ بھگ $38 بلین جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا آتی ہیں جی؟ ریمیٹنسز آتی ہیں جی. ناردرن اور صدرن ہیمسفیئر کو کون ڈیوائڈ کرتا ہے؟ ایکویٹر ڈیوائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایکویٹر ڈیوائڈ کرتا ہے. ایکویٹر ایکچوئل میں کیا ہے جی؟ یہ لائن ہے جی جو اوپر سائڈ ڈیوائڈ کر رہی ہے اور نیچے ڈیوائڈ کر رہی ہے. یہ آپ کا جیوگرفی کا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. جیوگرفی کے ہمارے لگ بھگ 15 لیکچرز ہیں، جس میں انشاءاللہ آپ کی پوری جیوگرفی کلیئر ہو جائے گی. LMS کے اوپر اویلیبل ہے. پاکستان کا پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو UN میں کون ہے جی؟ عاصم افتخار صاحب ہیں. آگے محاورہ ہے جی پیٹ کاٹنا. اس کا مطلب اپنی ضروریات کم کر کے خرچ پورا کرنا یا سیونگ کرنا. ہاتھ میں آنے کا مطلب ہے قابو میں آ جانا. بیت رضوان میں کس کے قتل کی افواہ پھیلائی گئی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بیت رضوان کب ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور آپ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے، اس کی ٹریٹی کے اندر جو ڈیٹیلز تھیں وہ کیا تھیں. ایوری تھنگ ہیز بین ان ڈیٹیل ڈسکسڈ ان یور LMS ان اسلامک اسٹڈیز لیکچر، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس کوشچنز آئے تھے، ان کو
جتنا بریفلی جتنا ٹو دا پوائنٹ ہم سے ڈسکرائب ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. باقی پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں. وی وش یو آل دی بیسٹ ان دس جرنی. محنت کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ سونر اور لیٹر یو وڈ ریچ یور ڈیسٹینیشن. may اللہ بلیس یو. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.